بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت عمران خان فوبیا کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک کے بعد اب خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ حکومت کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور فوبیا اور زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ حکومت کے لیے بری خبریں آ رہی ہیں، تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ عالمی سطح پر معاملات اس طرح سے اٹھ رہے ہیں کہ حکومت بے بس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ عوامی سپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے تحریک انصاف کے لیے۔ حال یہ ہے کہ اس وقت ایک دفعہ پھر اعلانات ہو رہے ہیں کہ ہم تو دوبارہ آئیں گے، بانی احتجاج کی کال دیں گے، ہر کال پر ہر وقت تیار ہیں۔ علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ بیرسٹر سیف نے بھی کہا ہے جی علی بن گنڈا پور کی قیادت میں عمران خان کی رہائی کے لیے پہلے سے زیادہ زوردار مہم چل رہی ہے، چلے گی۔ یہ سنیے کہ علی بن گنڈا پور نے کیا کہا ہے۔ کر رہے ہیں اپنے جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے، فی الحال تو ہمارے زخمی ہیں، ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پر ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں مسلم بہت زیادہ ہیں اس وقت، اور یہ کوئی کال احتجاج کی جائے گی تو ہم پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز تو اختیار ان کے پاس ہے، تو آئیں گے انشاءاللہ، اپنا ہم تیار ہیں۔ اور اگر کوئی عمران خان کی طرف سے جب بھی ہدایت آئے گی تو اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3000 کارکن گرفتار ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہمیں کرنا ہے کام۔ سننے کے لیے، اچھی بات کے لیے تمام پارٹی کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اب مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت نہیں بات کرے گا۔ اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، اے پی سی بلانے کا اختیار اس پاس نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو جناب علی بن گنڈا پور کی گفتگو ہو گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس اختیار ہے، وہ جب کال دیں گے ہم نکلیں گے، ہم اپنے گرفتار رہنماؤں کی اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم پوری طرح سے تیار ہیں، جو ہی عمران خان کال دیں گے ہم پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ اس کے ساتھ جناب اب پورا پاکستان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے صرف یہ جی خیبر پختونخوا سے لوگ آئے تھے یا پٹھان تھے یا افغانی تھے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، لیکن خود وہاں پر آن گراؤنڈ موجود حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس کس سے ملے، کیا کیا بات ہوئی، وہاں لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے۔ پھر اس سے پہلے وہ وائس آف امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ میں نے خود لوگ زخمی ہوتے دیکھے، فائرنگ ہوتی دیکھی۔ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ مجھے ڈی چوک سے سینٹورس تک پنجاب کے لوگ ملے، مجھے بلوچستان کے لوگ ملے، مجھے سندھ کے لوگ ملے، مجھے کشمیر کے لوگ ملے۔ یہ کہنا کہ صرف خیبر پختونخوا سے لوگ آئے تھے یہ غلط ہے۔ سنیے حامد میر صاحب کو۔ میں نے 26 نومبر کو ڈی چوک سے لے کے اور سینٹورس تک جتنا بھی کراؤڈ تھا، اور کراؤڈ اس کے پیچھے بھی تھا، لیکن میری جتنی کیپیسٹی تھی، میں نے جتنا موو کیا، میں نے لوگوں کو ملا ہے، ان کے انٹرویوز کیے ہیں، وہ سارے خیبر پختونخوا سے نہیں آئے تھے۔ سارے خیبر پختونخوا سے نہیں آئے تھے، ملک کے مختلف حصوں سے تھے، اور ایک ایک کے حوالے سے، یعنی چند ایک کا وہ بتا رہے ہیں حوالہ دینے کے لیے، صرف پنجاب سے یہ تھا، سندھ سے یہ تھا، آزاد کشمیر سے یہ تھا، بلوچستان سے یہ تھا۔ مجھے وہاں پہ لاہور کے لوگ ملے۔ یہ جو طاہر عباس ہے جس کو کنٹینر سے نیچے گرایا گیا، یہ منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہے۔ مجھے وہاں پہ طاہر عباس جس کو کنٹینر سے نیچے گرایا گیا منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے بھائی کی جو ویڈیو آئی وہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی۔ ان کا آدمی ملا۔ یہ جو شفیق لنڈ ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا، یہ ڈی جی خان سے آیا تھا اور یہاں پہ آ کے بیچارہ مارا گیا۔ تو پنجاب سے بھی لوگ آئے، کراچی سے لوگ آئے، تھرپارکر سے لوگ آئے۔ مجھے وہاں پہ بلوچستان کا ایک نوجوان جو ہے وہ ملا جو ڈورالائی سے آیا ہوا تھا، اور بلوچستان لورالائی سے، سندھ سے، ہر جگہ سے لوگ آئے۔ آزاد کشمیر کا بھی یہ بتا رہے ہیں، خاتون کا۔ پاکستان کی تحریک انصاف کے کچھ آفس بیررز مجھے ملے، آزاد کشمیر سے، مظفر آباد کی خاتون وہاں پہ مجھے ملی، جلندری کا ایک نوجوان ملا۔ تو ٹھیک ہے، زیادہ تعداد خیبر پختونخوا کے لوگوں کی تھی، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ جناب پنجاب سے کوئی نہیں آیا۔ دیکھیں پنجاب کا لوگ کیسے آتے ہیں، ان کو تو لاہور کو تو کنٹینروں سے تمام راستے بند کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود اچھا، اب یہ جو کہا جاتا ہے جی لوگ نہیں نکلے، اس کا جواب بھی دیا ہے حامد میر صاحب نے کہ جی لاہور کا تو انہوں نے بالکل بند کر دیا ہوا تھا، اور کئی دن پہلے بند کر دیا تھا۔ لوگ کس طرح سے آتے، لوگ کیا کرتے، حامد میر نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اور یہ یعنی آئی وٹنس اکاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، لوگوں سے ان کی کیا کیا بات ہوئی، ایک ایک چیز انہوں نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے میں سینٹ انتخابات نہ کرانے اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستیں فراہم نہ کرنے کے خلاف کابینہ سے منظوری لے کر پشاور ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، فیصلہ موجود ہے، اس کے مطابق
تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی, سینٹ کے الیکشنز بھی نہیں کروائے جا رہے. یہ حال ہے حکومت کا. میں نے آپ سے عرض کیا نا, فوبیا ہے حکومت کو. تحریک انصاف عمران خان کا فوبیا ہو چکا ہے. اب عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے, یہ جناب برطانوی مقیم پاکستانی برطانیہ کے وزیر اعظم اور ان کی رہائش گاہ, سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, جو کچھ 26 نومبر کو ہوا ہے اس بارے میں. اور یہ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں عرض کر دوں کہ برطانیہ یا مغربی ممالک یا مہذب ممالک جن کو کہا جاتا ہے, وہاں چند لوگ آ جائیں اس کو بھی سنا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اسی طرح سے ہزارہ لاکھوں لوگوں کو لے کر آنا ہے تو تبھی بات سنی جائے گی. کہتے ہیں سڑکوں پر لوگ آئے ہیں, ان کی بات تو سنو. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ نے عالمی برادری سے عمران خان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کر دی. انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ یعنی سابقہ ٹویٹر پر اس معاملے پر عالمی توجہ مرکوز کرانے کی کوشش کی ہے. زیک گولڈ سمتھ نے کہا کہ پاکستانی اشرافیہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان پاکستانی عوام کے پسندیدہ لیڈر ہیں. انہوں نے اصل میں یہ جواب دیا ہے ایک بات پر کہ جو وہاں کے مشہور مصنف, کئی کتابوں کے رائٹر ہیں اور برطانوی تھنک ٹینکس میں بھی ہیں, ڈینیل ہینان. یہ جو ہیں ڈینیل ہینان, انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ عمران خان کا پتہ نہیں لگ رہا, عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو شاید جیل سے کہیں اور لے جایا گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اور کہیں ان کی جان کو خطرہ ہو. تو اس پر پھر زیک گولڈ سمتھ نے یہ بات کہی ہے کہ جی عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے اور عالمی سطح پر اس بات کو اٹھایا جانا چاہیے. باقی حکومت کا فوبیا کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی مراد سعید بھی موجود تھے. یعنی اب یہ حکومت کو پتہ لگ گیا جی مراد سعید کہاں ہے آخرکار, اور وہ کہتے ہیں جی مراد سعید احتجاج میں موجود تھے. نہ صرف وہ خود موجود تھے بلکہ 1500 مسلح لوگوں کا جتھا لے کر آئے ہوئے تھے شرپسندوں کا. کمال ہے جی. اور یہ یعنی آج ان کو یاد آ رہا ہے, وہ گزرے, تمام کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر طرح سے ہے, جرنلسٹ وہاں پر گئے, یہ تو خود حکومت نے اندھیرا کیا, لائٹس بند کی ہیں, ورنہ فوٹیجز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا. تو اب عطا تاڑ صاحب, وہ جن کو ماہی امین صاحب نے کہا جی ہیں تو انفارمیشن منسٹر لیکن مس انفارمیشن کے منسٹر ہیں وہ زیادہ, مراد سعید سی ایم ہاؤس پشاور میں روپوش ہے, وہیں اس نے لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا. پھر کہتے ہیں جی ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا ماریں. ارے واہ, خیبر پختونخوا ہاؤس میں تو آپ گھس گئے تھے اسلام آباد میں, تو اگر مطلوب شخص وہاں پر ہے تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے. اور اب وہ مراد سعید کا ان کو ایک خوف طاری ہو گیا ہے, اور اب انہوں نے آ کر کہا ہے کہ جی احتجاج میں جرائم پیشہ افراد افغانی موجود تھے اور احتجاج میں شامل یہ لوگ تربیت یافتہ تھے. پھر کہتے ہیں جی یہ کیوں اس طرح سے احتجاج شروع کر دیتے ہیں, انہوں نے اجازت نہیں لی. بھائی جب انہوں نے اجازت لی آج تک آپ نے دی, اور جو اجازت کہی بھی اس کے بعد انہوں نے کس طرح پھر بھی کنٹینر لگائے, چاہے لاہور میں جلسہ ہو, لاہور شہر سے باہر کسی کونے میں, چاہے اسلام آباد میں ہو, تب بھی رکاوٹیں ڈالیں, اور خود آپ ہمیشہ خلاف ورزی کرتے رہے. تو اب ان کو اس لیے فوبیا ہے, اور اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے انٹرویوز کہیں یا اعترافی بیان سامنے آ رہے ہیں جو اس احتجاج میں شامل تھے, ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, یہ پوری دنیا میں یہ قانون مانا جا چکا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں لیے ہوئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ عالمی قوانین کے تحت ہے. پھر آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اس سے جو مرضی کہلوا لیں, وہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ پہلے بھی کام کیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ ذرا ان کو سہولت ملی, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سے زبردستی بیان لیا گیا تھا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر ہوا بھی ہو, اگر وہ سچ بات بھی ہو, تو اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں آپ جو مرضی اس سے کہلوا دیں. تو یہ بار بار وہی چلاتے ہیں, بار بار اس طرح کے بیان چلاتے ہیں جن سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.